جب آپ کا دل کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتی پر پڑھ لکھ بہت اچھا جاتی ہیں، اچھی جگہ جاب ہو جاتی ہے، ایک ایک بچے کی ٹیوشن کے وہ 30 سے 35 ہزار روپیہ چارج کرتی ہیں اور بچے پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی کا امتحان وہ پاس نہیں کر پاتی۔ اور جیسے پھول کی خوشبو نکل جاتی ہے، ایسے محلے میں یا جس اسکول میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس بچی کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے، کماتی اتنی زیادہ ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ زندگی میں وہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کا دل کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے۔ حقیقت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اور اس کو نہ ماننے سے آپ کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ لڑکوں کے معاملے میں لڑکیاں حقیقت کو دیر سے تسلیم کرتی ہیں، خدا نہ خواستہ، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتی، رنگ ان کے سانولے ہوتے ہیں، قد چھوٹے ہوں گے یا لمبے ہوں گے، اور گھر بھی ان کے مضبوط نہیں ہوتے پر پڑھ لکھ بہت اچھا جاتی ہیں، اچھی جگہ جاب ہو جاتی ہے۔ سرکاری جاب ہو جائے تو سبحان اللہ، پر پرائیویٹ جاب میں بھی بعض بچیاں میں ایسی جانتا ہوں کہ جنہوں نے انگریزی میڈیم سکولز میں اتنا اچھا پڑھایا کہ ان کا جو نام تھا وہ کامیابی کی ضمانت بن گیا۔ ایک ایک بچے کی ٹیوشن کے وہ 30 سے 35 ہزار روپیہ چارج کرتی ہیں اور بچے پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی کا امتحان وہ پاس نہیں کر پاتی۔ ایسے کئی کیسز میرے پاس آئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے اس کا تذکرہ کروں، شاید آنے والے دنوں میں کچھ اور بیٹیاں اپنی زندگی کے بدترین مومنٹ سے بچ جائیں۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ نے آپ کو حسن کے معاملے میں، خوبصورتی کے معاملے میں، پرسنالٹی کے معاملے میں کچھ کمی رکھی ہے تو ذہانت میں ضرور آپ کو آگے کر دیا ہوتا ہے، ہنر میں آپ کو آگے کر دیا ہوتا ہے، یعنی چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اسی معیار پہ دنیا آپ کو جو ٹیسٹ کرتی ہے اس میں پورے نہیں اترتے۔ تو ایسے میں ایسی بچیوں کو سب سے زیادہ دھوکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دھوکہ دینے والے سرکاری کلرک ہوتے ہیں، سرکاری افسروں کے چھوٹے ملازم ہوتے ہیں، بعض دفعہ مختلف ایسی ایجنسیز کے لوگ جن کی اپائنٹمنٹ دور دور ہوتی ہے، اور جیسے پھول کی خوشبو نکل جاتی ہے، ایسے محلے میں یا جس اسکول میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس بچی کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے، کماتی اتنی زیادہ ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ یہ بچیاں عام طور پہ اپنی چھوٹی بہنوں کی شادیاں کروا دیتی ہیں، اپنے بھائیوں کی شادیاں کروا دیتی ہیں، گھر میں گاڑیاں لے آتی ہیں، گھر میں اپر پورشن بنا دیتی ہیں، پر اپنی باری جب آتی ہے تو انہیں کوئی خوبصورت دراز قد کوئی اکیڈمی کا مالک ملے گا، اکیڈمی کا پرنسپل ملے گا یا کوئی سرکاری ملازم، اور جو پہلے ان سے اظہار محبت کرے گا اور پھر ان سے 3-4 لاکھ روپیہ نکلوا لے گا اور یہ آرام سے دے دیتی۔ جتنے دھوکے باز ہوتے ہیں ان کے دھوکے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، کہ آپ سے قرض مانگتے ہوئے یا آپ سے پیسے لیتے ہوئے وہ یہ نہیں کہیں گے یہ قرض ہے، وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کی کوئی دستاویز لکھ لی جائے۔ خود اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کسی کو قرض کرو تو لین دین کر لو۔ یہ کہیں گے اپنی اماں کو نہ بتانا، بھائی کو بھی نہ بتانا، میری کیا عزت رہے گی، اور اپنے کسی دوست سے بھی تذکرہ نہ کرنا۔ یہ پیسے لینے کے بعد 3 یا 4 دن گزرے ہیں اور پھر آپ ان کا جب نمبر ڈائل کرتے ہو تو وہاں آپ بلاک ہوتے ہو، چونکہ آپ نے عقل استعمال نہیں کی ہوتی، دانش استعمال نہیں کی ہوتی، صرف ایموشنل پھول بنے ہوتے ہو۔ آپ ان کے گھر جاتے ہو، وہاں گھر پہ کوئی نہیں ہوتا، جہاں یہ کرائے کی جگہ پہ رہتے ہیں عام طور پہ چھوڑ جاتے ہیں، پر اس کے بالکل برعکس بھی ہوتا ہے۔ ایسے پھول بنانے والے 2-3 ماہ کے بعد آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، پھر آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے پیسے ڈوبے نہیں ہیں، بندہ بھی ہے، یہ پھر اظہار محبت تازہ کریں گے۔ اور اس کے بعد کچھ کیسز میں تو ایسا ہوا کہ ان بیٹیوں سے 15-15 لاکھ روپیہ 2 قسطوں میں، ان جو انہوں نے اپنی شادی کے لیے، ابھی جو لیٹسٹ تازہ ہوا، اس بچی نے روتے ہوئے کہا سر میں اس عید پہ اپنے گھر میں قربانی ہمیشہ میں کرتی ہوں، اور قربانی کرنے کے لیے میں نے 50-60 ہزار رکھے ہوتے ہیں، اچھا بکرا لے لیتی ہوں تو گھر والے سکون سے عید ہو جاتی ہے۔
لیکن اس دفعہ میں نے سارے پیسے اس کو دے دیے، 10 لاکھ یکمشت۔ اس سے پہلے بھی وہ 5 لاکھ دے چکی تھی اور اب ہوئے اس کے 15 لاکھ۔ اور یاد رکھیے گا، چونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہوتا، ان دھوکے بازوں کے ساتھ لین دین کا آپ نے کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں کی ہوتی، سو آپ بہت یعنی گردن جیسے آپ کی کڑکی میں آ جاتی ہے، وہ والی صورت ہوتی ہے۔ لڑکیاں چونکہ عام انسانوں کی نسبت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں اور ان پیسوں پہ اس نے بہت محنت کی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے اتنے سارے ماہ و سال لگا کے جو پیسے کمائے ہوتے ہیں۔ کچھ کیسز میں نے میرے بچیوں کو ہارٹ اٹیک ہو کے جان سے جاتے دیکھا۔ ابھی جو حال ہی میں کیس میرے سامنے آیا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور یہ ڈپریشن اس کا بڑھتے بڑھتے ایب نارملٹی کی طرف چلا جائے گا، یعنی وہ بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے پیسے جاتے ڈوبتے نظر آتے ہیں، اور لیکن اس آدمی کا انتظار کرنے سے باز نہیں آتی۔ یہ جو فراڈ کرنے والے ہیں، عام طور پہ آپ کی رسائی ان کے بہن بھائیوں میں سے کسی ایک تک ہوتی ہے، اور جس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور وہ آگے سے بالکل آنکھیں ماتھے پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں سانو کو دس کے دیتے سی، وہ تو عادی ہے، وہ تو پہلے بھی یہ کرتا ہے۔ تو اے اچھی لڑکیوں، اے سمجھدار لڑکیوں، اے ذہین لڑکیوں، اگر اللہ نے خوبصورتی میں تھوڑا سا نیچے رکھا تو عقل ضرور آپ کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اگر استعمال نہ ہو تو پھر اس طرح کے دھوکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی ملے گا، اس بات کو پلو سے باندھ لیں، وہ کمپرومائزڈ آدمی ہوگا، بہت خوبصورت آئے گا تو آپ کو دھوکہ دے گا، اور اس دھوکے کے بعد پھر آپ ساری عمر روتے رہو گے۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ ہو جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا اس کے قریب قریب یا اس سے کمتر رشتہ آپ کو سوٹ کرے گا، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ اس کو سپورٹ کرو گے، اس کے گھر کو سپورٹ کرو گے، تو آپ ان کے لیے ایک محسن بن جاؤ گے۔ پر یہ جو آپ سے پیسے لوٹ کے لے جاتے ہیں، آپ کی عزت لوٹ کے لے جاتے ہیں، آپ کا اعتبار، آپ کی اتنے سالوں کی محنت لوٹ کے لے جاتے ہیں کہ عید پہ آپ پھر قربانی بھی نہیں کر پاتے، اور ان کو بد دعا دیتے ہوئے بھی آپ کا دل ڈرتا ہے کہ ہائے میرا تو اتنے عرصے محبوب رہا ہے، میں اس کو بد دعا کیسے دوں۔ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں بد دعا کی بھی، یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں سزا کی بھی۔ کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو پھر مشورہ ضرور کر لیا کریں، کسی بڑے سے کسی سیانے سے پیسہ دیتے ہوئے کسی بندے کو ان کی جو چتر چالاکی ہے ماتھے پہ آنکھوں میں ہوتی ہے پر آپ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یوں اپنا سب کچھ گوا بیٹھتے ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔